عزیزان گرامی وقار، ماسبق ایام میں گزرے ہوئے زمانے میں مسلمانوں کو پست کیا جاتا رہا، اس کے لیے طرح طرح کے حربے اپنائے جاتے رہے۔ کبھی آپ کے ساتھ جنگ کیا گیا، کبھی آپ کو آپ کی مذہبی اور ثقافتی امور سے آپ کو دور کر کے آپ کو ستایا گیا، آپ کو پست کیا گیا۔ مگر مسلمانوں کے پاس ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر پاتے، اور وہ قوت یا وہ طاقت مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو ابھارتی ہے اس بات پر کہ وہ مذہب اسلام پر قائم ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ابھارتی ہے انسان کو اس چیز پر کہ تم ایک رہو اور ایک کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ وہ محبت ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی اس دنیا میں اگر کسی طریقے پر گزر سکتی ہے جو صحیح ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام کا طریقہ ہے۔ اب اس وقت تو جب جنگ و جدال سے آپ کو پست نہ کیا جا سکا، جب آپ پر بمباریاں کر کے آپ کو کمزور نہ کیا جا سکا، تو اب آپ کی عظیم شخصیتوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ آپ کی جو عظیم اور مسلم شخصیات تھے ان کو نشانہ بنایا جانے لگا، اور پھر لوگوں نے لعن طعن شروع کر دی، شب و شتم شروع کر دیا، نہ بیجا کلمات ان کے حوالے سے کہنے شروع کر دیے۔ ایسے ہی وقت میں ہم اور آپ اس وقت جی رہے ہیں، جب کوئی اٹھتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسے کلمات بول جاتا ہے جن کلمات کی ادائیگی بہرحال کسی مومن کیا کسی بھی انسان کے لیے جائز و درست نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک امر میں جو اس وقت جو اس وقت ہندوستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ رام گیری کا مسئلہ ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبا کلمات کہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کلمات کے ذریعے سے وہ آپ کے درمیان حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنا چاہتے ہیں۔ ان کلمات کو وعدہ کر کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر اپنے نبی کی محبت رہ گئی ہے یا نہیں رہی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، چیچینیا کی سرزمین پر جب چیچینیا کی سرزمین پر یہودیوں نے چاہا تھا حملہ کرنا، تو پہلے اس چیز کا انہوں نے اندازہ لگایا کہ آخر انہیں زیر کس طور پر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ کئی سالوں تک ریسرچ کرتے رہے، کیونکہ انہیں ریسرچ اس بنیاد پر کرنا پڑا تھا کیونکہ جب اذان کے کرتے تھے اس وقت اس کے سرگنا نے کہا تھا اگر یہ ایک آواز پر جمع ہونے والی قوم ہے تو اسے شکست دینا ممکن نہیں ہے، اسے شکست دینے کے لیے اسے منتشر کرنا ہوگا، اسے شکست دینے کے لیے ان کے اندر اختلافات ڈالنے ہوں گے، انہیں شکست دینے کے لیے ان کے اندر ایسی چیزوں کو ڈال دینا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ آپس میں لڑتے اور بھڑکتے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس امر پر ایک مدت تک ان لوگوں نے کام کیا، اور پھر کچھ زمانے کے بعد ایک انسان کو پاگل بنایا اور کہا یہ پاگل شخص ہے۔ مسلمات میں سے آ گئے، ہر شخص اسے پاگل کی نگاہ سے دیکھتا، جو بھی دیکھتا یہ کہتا یہ پاگل ہے۔ بیچ چوراہے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہو اب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبا کلمات بکو۔ جب وہ شخص نازیبا کلمات بکتا ہے، مسجد کے باہر سے لوگ نکلتے ہوئے ان کلمات کو سنتے ہیں، سب یہ کہتے ہوئے درگزر کرتے چلے جاتے ہیں یہ پاگل شخص ہے، اس سے منہ کیا لگے، اس سے منہ کیا لگے۔ یہ کہتے ہوئے جب نکلتے ہیں تو وہ سرگنا جس نے ایک مدت تک اس پہ محنت کی تھی، اس نے اپنی قوم سے کہا سنو، اگر تمہیں اب حملہ کرنا ہے تو کرو، اب اس قوم کے اندر وہ قوت باقی نہیں ہے جو قوت ماسبق میں موجود تھی، جو قوت پہلے پائی جاتی تھی۔ ان کے اندر سے ان کے نبی کی محبت کو کم کر دیا گیا۔ اب یہ ایک آواز پر جمع ہونے والے لوگ نہیں ہیں،
یہ منتشر رہنے والی قوم ہے, یہ متحد رہنے والی قوم نہیں ہے, یہ مختلف ہونے والی قوم ہے. اگر اب تم حملہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہسٹری اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں, جب چیچینیا کی سرزمین پر حملہ ہوا تو یہودیوں کا قبضہ بھی ہوا. یہ صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ ہمارے اندر سے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کر دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اس نبی پر جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, ان کو ماننا اپنے جان سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارے اندر ایسے ایمان کی کیفیت نہیں ہے تو یقین جانیں ہم زمانے میں پست ہوں گے, ہم زمانے میں ذلیل خوار ہوں گے, کبھی باعزت نہ ہوں گے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی عزیزان ملت اسلامیہ. ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ راشد ہیں, آپ کا مرتبہ خلفائے راشدین میں دوسرا آتا ہے. آپ کے سامنے ایک صاحب آئے جن کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تو اس صاحب نے کہا ردنا الی عمر, ہمیں پھیر دیجئے سیدنا عمر تک تاکہ ہم اپنے اس مسئلے کا فیصلہ کرا سکیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ خبر یہ پیغام لے کر وہ دونوں صاحب سیدنا عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قلنا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم ردنا الیک فرددنا ردنا الیک فردہ الیک, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے سے فیصلہ فرمایا, اور جب میں نے فیصلے کو سنا تو ہم نے کہا اے اللہ کے حبیب, آپ اس فیصلے کے لیے ہمیں سیدنا عمر کے پاس بھیج دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے. سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے, ایک عظیم ذات نے, ایک عظیم شخصیت نے ہمارے پاس بھیجا ہے تو تم باہر انتظار کرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں, اپنی برہنہ تلوار لے کے باہر آتے ہیں, اور جس شخص کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا ردنا الی عمر, ہمیں عمر کی طرف پھیر دیجئے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار چلائی ہے اور اس کے گردن کو تن سے جدا کر دیا. کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری نہیں کر سکتا, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مان سکتا, اس شخص کو روئے زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا کڑا فیصلہ, اتنا سخت فیصلہ ہم اور آپ تبھی لے سکتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان کی کیفیت ہوگی, جب ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. اگر ہمارے اندر سے ایمان کی کیفیت نکال دی جائے, اگر ہمارے اندر سے ایمان کو غائب کر دیا جائے اور وہ غائب صرف حب النبی کے طور پر کر دیا جائے, تو آپ ایک ایسے لاش ہو جو چلتے پھرتے ہو. آپ کے اندر در حقیقت کوئی روح نہیں جو روح آپ کو ملامت کرے. ذرا اور اندازہ لگائیں محبت کا تقاضا کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کیا کرتے تھے. ناموس رسالت کی حفاظت ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے. آپ اندازہ لگائیں غزوہ احد کے موقع پر, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے. ایسے ہی نظیر ہے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے پہاڑ پر کچھ صحابہ کو کہا تھا کہ آپ یہاں رہنا, جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں, آپ یہیں پہ برقرار رہنا. مگر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ وقت خوشی کے لمحات عطا فرمائے جس خوشی کے لمحات کو دیکھتے ہوئے جنہیں مقرر کیا گیا تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم ہلنا نہیں, انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے, اسے سمیٹا جا رہا ہے, اسے اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ کیے بغیر وہ میدان میں چلے آتے ہیں.
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست ملتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا اس سے بڑی کوئی نظیر ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمان اپنے رسول کے حکم کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ غزوہ احد کا موقع ہے جس وقت اللہ نے دشمنوں کو مسلمانوں پر مسلط فرما دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دشمنوں نے تیر داغے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ تک بنایا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو جب پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ 2 ایسے صحابی رہے جنہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی طرف تیر چلائی جا رہی ہے تو اپنے سینے کو آگے کر دیا تھا تاکہ وہ تیر مجھے لگے، رسول خدا کو نہ لگے۔ وہ صاحب تھے ابو طلحہ۔ ایک شخص نے دیکھا کہ پیٹھ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے تو جس صاحب نے پیٹھ کی طرف سے بچایا تھا اس کا نام تھا ابو دجانہ۔ کیا ہمارے اندر ایسی محبت ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام پر اپنے جان کو نچھاور کر سکیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے اندر نبی کی محبت نہیں تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں۔ جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یقیناً آپ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ میں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نزدیک ان کے بچے، ان کے والد، تمام تر لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا عراق کی سرزمین پر کہ کیف تحبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا من نفسی، اپنے نفس سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے مال سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ رسول کا حکم آ جاتا تو نہ ہم اپنے مال کی پرواہ کرتے، نہ ہم اپنے بچوں کی پرواہ کرتے، نہ ہم اپنے نفس کی پرواہ کرتے، بلکہ رسول کے حکم کی تابع داری کے لیے ہم سینہ سپر ہوتے۔ ہم سرکار سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کے اندر حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہا تو آج ایک رام گیری ہے، کل ہزاروں رام گیری میدان پر آئیں گے جو آپ کو اذیتیں دیں گے، آپ کے مسلم شخصیات پر ایسے کیچڑ اچھال کر کے آپ کے جذبات سے کھیلیں گے اور پھر وہ استہزاء کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔